مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور انسانیت کو آپ نے اپنے گلے سے لگایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا ان کی حیثیت، باپ ان کے غلام، والدہ ان کے غلام، دادا ان کے غلام، نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے. موٹے موٹے ہونٹ اور کالا سیاہ رنگ، بال بالکل گھنگریالے، حبشی نسل، نہ ظاہری کوئی حسن و جمال نہ باطنی کوئی حسن و جمال، بالکل گمنام زمانہ. ہمارے ہاں غریب سا کوئی ہو تو اس کو کون جانتے ہیں؟ ارد گرد کے 2-3 افراد جانتے ہیں بس، جو محلے کے ہیں، باقی تو کوئی بھی اس غریب کو نہیں جانتا. اور ایک غریب نہیں بلکہ غلام ہو، جو اپنی مرضی سے سو نہ سکتا ہو، اپنی مرضی سے کھا نہ سکتا ہو، اپنی مرضی سے پہن نہ سکتا ہو، جو منڈیوں کے اندر بکتا ہو، اس کی کیا حیثیت، کون اسے جانتا ہوگا؟ حضرت بلال جیسے اور بھی کتنے غلام وہاں پر موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سینے سے لگایا، ان کو بھی عزت دی، ان کو بھی مقام دیا، اور اسی کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے. پھر بھی جو ہے وہ غلام ہی رہے اور اس کے لیے مارے کھائیں، تکلیفیں برداشت کیں. پھر آخر ایک وقت آیا کہ میرے نبی نے ان کو مؤذن بنایا، وہ اذان دیا کرتے تھے. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اذانیں ہو رہی ہیں، حضرت بلال کو اس کا ثواب مل رہا ہے. ابتدا انہوں نے کی، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں ان کو ساتھ رکھا کرتے تھے. میرے نبی کے 4 مؤذن تھے، ان میں سے ایک حضرت بلال ہیں. یہ مقام انہیں کیسے مل گیا؟ انہیں ایسے ہی کہ یہ تو گندا سا آدمی ہے، کالا سیاہ آدمی ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں بیچارے کا کہاں سے آیا ہے، ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا جاتا تو آج وہ اسلام والے نہ بنتے. آج ہماری مساجد حضرت بلال کے نام پر ہیں. ہم اپنے بچوں کا نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھنا جو ہے فخر کا سمجھتے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں. سب سے محبت کرنی ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں. ہماری اپنی کیا حیثیت، ہم تو مٹی سے بنے ہیں. قرآن پاک من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ تمہیں تو ایک گندے قطرے سے میں نے وجود دیا، اور گندگی کے اندر تمہیں بنایا، مادر رحمی کے اندر گندگی کے اندر بنایا، اور وہاں پراوان چڑھا، گندے راستے سے تم باہر آئے اور تمہارا وجود بنا. حتیٰ کہ کوئی تمہیں ہاتھ لگانا گوارا نہ کرتا، تمہیں اس لیے نہلانا پڑا، صاف ستھرا کرنا پڑا. مکمل گندگی کے اندر اپنے ہی پیشاب کر دیتے اور پڑے رہتے، اپنے ہی پیخانہ کر دیتے اور پڑے رہتے. بچے کو کیا پتا کسی چیز کا؟ اور ہم سب ان سارے مراحل سے گزر کے آئے ہیں. ہم سب، ہماری کیا حیثیت تھی؟ آج جس ماں کو، جس باپ کو ہم بڈھی کہتے ہیں، بڈھا کہتے ہیں، اماں تجھے کیا پتا، ابا تجھے کیا پتا، انہی ماں باپ نے اپنے منہ میں سے نوالے کو چبا کر ہمارے منہ کے اندر دیا تھا. ہمیں تو کھانا بھی نہیں آتا تھا. یہ ہماری حیثیت تھی. ماں پہلے خود چباتی روٹی کو، چبانے کے بعد، آج بھی ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، چبانے کے بعد وہ جب نرم ہو جاتا نکال کے ہمارے منہ میں ڈال دیتے. آج اسی ماں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اماں پہلے ہاتھ تو دھو لے، ابا پہلے ہاتھ تو دھو لے. تجھے کیا پتا ہے آج کل کے فیشن کا، تجھے کیا پتا آج کل کی چیزوں کا.
ان ماں باپ کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، ہمارے الفاظ صحیح کروائے، ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح کروائے، پکڑنے کا سلیقہ سکھایا، چلنے کا سلیقہ سکھایا، دوڑنے کا سلیقہ سکھایا، چارپائی سے نیچے اترنے کا طریقہ بتایا، سیڑھی چڑھنے کا طریقہ بتایا۔ ہم کہتے تمہیں کیا پتا؟ اپنی حیثیت کو بھول گئے ہم کیا تھے؟ جب ہم اپنی ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، تو وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں جب ہم تیرا پخانہ دھو رہے تھے تجھے کیا پتا تھا؟ جب تیرا پیشاب ہم صاف کرتے تھے تجھے کیا پتا تھا؟ تو ان ماں باپ نے ہمیں کھلایا، بڑھایا، پڑھایا، بلکہ سوچتے ہوں گے کہ جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، جب ان کو زبان ملی تو وہ ہم پر برس پڑے۔ یہ تو تم تو پتھر تھے، تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، یہ تو ہم نے بولنا سکھایا۔ ایک ایک لفظ ٹھیک کرواتے تھے، 100 دفعہ ایک چیز کو کہلواتے تھے۔ ہم نل کا کہتے تم لل کا کہتے تھے، ہم نل کا کہتے تم لل کا کہتے تھے۔ سینکڑوں دفعہ کہلوانے کے بعد تمہارے منہ سے نل کا نکلا۔ ہم روٹی کہتے تھے، تم اوٹی کہتے تھے، تمہیں روٹی کا ہی نہیں پتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح وجود دیا، اس طرح ہمیں طاقت دی۔ ہم تو گندگی میں سے نکل کر آئے، ابھی بھی گندگی ہی ہے سارا کچھ۔ ہماری آنکھوں میں سے گند نکلتا ہے، ہمارے ناک میں سے گند نکلتا ہے، ہم دانت نہ صاف کریں دانت گندے ہو جاتے ہیں، منہ میں سے بدبو آتی ہے، اپنے تھوک کو دوبارہ ہاتھ لگانا ہم گوارا نہیں کرتے۔ انسان کے جسم کے اندر سب سے حسین چیز انسان کا چہرہ ہے، اس چہرے کے اندر سے دیکھ لو کتنی گندگی ہے۔ آنکھ، انسان کے جتنے سوراخ ہیں نا سب میں سے گندگی ہے۔ آنکھ سوراخ ہے، آنکھ میں سے گندگی نکلتی ہے۔ کان سوراخ ہے، انسان کے کانوں میں سے گندگی نکل رہی ہے۔ ناک سوراخ ہے، ناکوں میں سے گندگی آ رہی ہے۔ منہ انسان کا سوراخ ہے، منہ میں سے گندگی آ رہی ہے۔ انسان کے پورے جسم کے اوپر مسام ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، وہاں سے بھی تھوڑا سا گرمی ہو جائے پسینہ نکلتا ہے۔ تھوڑے سے ناخن بڑے ہو جائیں، ناخنوں کے اندر گندگی پھنس جاتی ہے۔ ہاتھ سب سے پاکیزہ چیز انسان رکھنا گوارا کرتا ہے، چیز پکڑنا، لیکن وہ بھی گندگی کے اندر بھرے ہوئے ہوتا ہے۔ پیشاب انسان کا آتا ہے، پخانہ انسان کا آتا ہے، پھوڑے انسان کو نکلتے ہیں، پھنسیاں انسان کو نکلتی ہیں، خون انسان کے اندر سے نکلتا ہے۔ بدبو اور خون انسان کے اندر موجود ہے۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ ہم مٹی سے بنے، اندر ساری مٹی بھری ہوئی ہے، خون اور پیپ بھرا ہوا ہے۔ یہ تو میرے رب کی کاریگری ہے کہ جتنے پتلی سی کھال پہنا کر ہم سب کو خوبصورت جسم دے رکھا ہے، پھر لباس پہنا کر جو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ لباس نہ بناتے ہم تو ننگے ہوتے، ہماری کیا حیثیت ہوتی؟ میرے پروردگار نے ہمارے لباس کو بنایا، ہمارے وجود کو بنایا، پھر ہمیں ایک خاندان دیا، عقل دی، شعور دیا، معاشرہ دیا۔ ہم اوروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تیری حیثیت پتہ ہے کیا ہے، اور ہم کس خاندان کے ہیں؟ کوئی کسی خاندان کا نہیں۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ نہ ملکوں کو دیکھتے، نہ چودھریوں کو دیکھتے، نہ رانوں کو دیکھتے، نہ ارائیوں کو دیکھتے، نہ بادشاہوں کو دیکھتے، نہ فقیروں کو دیکھتے ہیں جی، کسی کو نہیں دیکھتے، نہ خانوں کو دیکھتے، نہ عربیوں کو، نہ اجمیوں کو، نہ گوروں کو، نہ کالوں کو، نہ پڑھے لکھے کو، نہ ان پڑھ کو۔ یہ ہمارے معیار کے نہیں ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، یہ ہمارے معیار کے نہیں۔ یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے معیار کا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کے معیار کا ہے کہ نہیں۔ ہمارا معیار کون سا معیار، ہمارا خاندان کون سا خاندان، ہماری نسل کون سی نسل؟ حضرت بلال بھی پھر کسی خاندان کے تھے، وہ بھی کسی نسل کے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہوں کا وفد آیا میرے نبی کے پاس، اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعارف فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ بلال ہیں، یہ ابو بکر ہیں، فلاں خاندان کے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ عمر ہیں، فلاں خاندان کے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ساروں کا تعارف کرواتے ہوئے۔ تو دائیں طرف سے شروع کیا، چلتے چلتے چلتے
ابھی درمیان میں پہنچے تھے کہ حضرت بلال نے موقع دیکھا اور نظریں بچاتے ہوئے ایک دم دروازے سے باہر نکلنا چاہا تو میرے نبی نے ایک دم منہ اوپر اٹھا کر کہا کہ بلال کہاں جاتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظریں جھک گئیں، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ان سب کا تعارف کروا رہے ہیں، یہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جب آپ ان کا تعارف کروا رہے ہیں تو ان کو بادشاہوں کو بتا رہے ہیں کہ کون ہے. جب آپ میرے پاس آؤ گے تو آپ ان کو کیا بتاؤ گے میں کون ہوں؟ تو میں اس لیے خاموشی سے یہاں سے نکل کر جا رہا تھا. میرے نبی نے کہا نہیں بلال، یہاں پر بیٹھ جاؤ. اور پھر سارے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بلال ہم میں سے ہیں اور ہم بلال میں سے ہیں. ورنہ وہ تو جو ہے اجمی انسان اور حسن و اعتبار کے اعتبار سے بدصورت آدمی، لیکن اعمال کے اعتبار سے خوبصورت. کہ میرے نبی نے کیا کہا کہ ہم بلال میں سے ہیں اور بلال ہم میں سے ہیں، ہم بلال میں سے ہیں، بلال ہم میں سے ہیں. اس کے بعد سے ان کا نام پڑ گیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. ہمارے سردار غلام سردار بن گئے، ہمارے سردار. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوئی سید نہیں تھے، لیکن اپنے اندر کو انہوں نے ٹھیک کر لیا. باہر کی کمیاں سب کی ایک جیسی ہیں، غریب ہو یا امیر ہو، گورا ہو یا کالا ہو، سب کو تھوک آتا ہے، سب کو پیشاب آتا ہے، سب کو پخانہ آتا ہے، سب کی آنکھوں میں سے گند نکلتا ہے، کانوں میں سے گند نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، خون نکلتے ہیں، پھوڑے نکلتے ہیں، پھنسیاں نکلتی ہیں، سر میں جوئیں ہوتی ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ سب کے سب تعارف کے لیے، جان پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو وہ پسندیدہ ہے جو تقوی والا ہے، گناہوں سے بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا. نیکی کرنے والا تقوی والا نہیں کہلاتا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق